سے یہ اگر یہاں پہ کوئی بائک ڈس بیلنس ہو گئی ان کی تو یہ بھی گریں گے اور ان کو بہت زیادہ نقصانات پہنچیں گی. اس وقت سراب گوٹ سے پہلے شفیق موڑ پر تعمیراتی کام چل رہا ہے جس کی وجہ سے عوام جو وہاں سے آفس پہ بھی گزرنے والے ہیں اور وہیں سے تمام بڑی جگہوں کا روٹس لگ رہے ہوتے ہیں. ایئرپورٹ جانے کے لیے بھی لوگ وہی راستہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں مگر اس کنسٹرکشن کی وجہ سے جو گزشتہ 2 مہینے سے چل رہی ہے عوام بے تحاشا پریشان اور ذہنی مریض ہوئی ہوئی ہے ویسی مہنگائی کی وجہ سے اور اس تعمیرات کی وجہ سے اور زیادہ پریشان ہو رہی ہے. ون وے پہ جا رہی ہے مگر اس وقت سندھ حکومت کوئی بھی اس پہ ایکشن نہیں لے رہی اور یہ اس کام کو ڈیلے پہ ڈیلے کرے جا رہی ہے. کیا صورتحال ہے سر, کیا آپ کہتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے بالیقین اس بات کے اوپر سب کو ایک مصمم جسے کہتے ہیں نا کہ تیقن حاصل ہو جانا چاہیے کہ اب پیپلز پارٹی کا جو 15 سالہ دور ہے اس سے کراچی کو جو کچھ ملا ہے وہ صرف ایک پس پشت ڈال دینے والی پالیسی تو نظر آتی ہے کراچی کے ہر معاملے میں. اب یہ جو صورتحال آپ نے ڈسکس کی ہے ایک جگہ نہیں ہے, یہی صورتحال اس وقت واٹر پمپ کے اوپر بھی نظر آتی ہے آپ کو, یہی صورتحال آپ کو اس وقت ہمارے حیدری کی مارکیٹ میں بھی نظر آتی ہے. کنسٹرکشن سے کام تو شروع کیے جاتے ہیں, بڑے بڑے وعدے بھی کیے جاتے ہیں. ہمارے یہ جو قبضہ میئر صاحب ہیں انہوں نے یہ جہاں کی آپ نے نشاندہی کی ہے شفیق موڑ کی, اس کے حوالے سے اور واٹر پمپ کے حوالے سے 12 لوگوں کو کہا 15 دن میں ہو جائے گا, 10 دن میں ہو جائے گا کام. یہ لتلالی میں پڑتے ہیں کام. کراچی کو ان لوگوں نے دینا کچھ نہیں ہے. پیپلز پارٹی یا ان کے کرتا دھرتاؤں نے کبھی کراچی کے ساتھ وفا نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ آج کراچی جو ہے زبوں حالی کا شکار ہے. مگر کاشف صاحب, مرتضی وہاب صاحب میئر کراچی یہ اس بات کو بارہا بتائے جا رہے ہیں کہ جی ہم کام کر رہے ہیں اور کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کام کرنے میں یہ ساری مشکلات تو شروع میں آئیں گی پھر بعد میں آسانی ہے. ان کا موقف تو یہ ہے. دیکھیں, آپ 15 سال سے دیکھ رہے ہیں عمومی طور پہ اور 1.5 سال سے زیادہ ہو چکا ہے, 1.25 سال سے زیادہ مرتضی وہاب صاحب کو بطور ایڈمنسٹریٹر بھی کراچی والوں نے دیکھا ہی نہیں ہے بلکہ بھگتا بھی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے سڑکوں کو بھربھرا حالت میں آپ نے ان کے ڈامر لگے ہوئے دیکھیں. یہ جو اس وقت استرکاری کر رہے ہوتے ہیں اس کارروائیوں کو آپ دیکھیں, جس وقت یہ پارکوں کے اوپر قبضے کرا رہے ہوتے ہیں وہ کام دیکھیں. ابھی حال ہی میں پچھلے 2 دنوں کے اندر 2 پارکس اور گراؤنڈز ایسے ہیں جو ان مسلط کردہ افراد نے کراچی کے شہریوں کے لیے جو جماعت اسلامی کی جدوجہد سے ہم نے واگزار کرائے ان پر ایک بار پھر قبضہ کرانے کی کوشش کی گئی. انور پارک کی صورتحال آپ کے سامنے پرسوں کی ہوگی اور گزشتہ روز یہی صورتحال جیفکو گراؤنڈ کے ساتھ ہوئی ہے جس کو 2 سال کی شدید محنت کے بعد عوامی دباؤ کے ساتھ عوامی پریشر کے ساتھ جماعت اسلامی نے کورٹ کے ذریعے سے اس کو بحال کروایا. کل وہاں جناب علی ایک تختی لگ گئی, ہمارے گورنر صاحب پہنچ گئے اور ایک ایسے شخص کے نام کے ساتھ تختی لگائی جا رہی ہے جو کہ مطلوب شخص رہا جس کے اوپر 2.5 سال 2 سال 4 سال 5 سال جو بھی آپ گنتی دیں. یہ جو ہمارا اتنا بڑا بلدیہ ٹاؤن کا سانحہ ہوا تھا 250 زیادہ افراد کے قاتلوں کے طور پہ ان کو جانا جاتا ہے اور ان کے نام کی تختیاں لگا کر ایک بار پھر قبضہ مافیا کو کراچی میں مسلط کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. یہ ناقابل برداشت ہے. کراچی کے عوام سب کو پہچان چکے ہیں. جماعت اسلامی کا بالکل دو ٹوک موقف ہے, کراچی کو کراچی والوں کے حوالے کیا جائے. ہم نے مینڈیٹ حاصل کیا ہے. سر, جماعت اسلامی اس معاملے کو کتنا سنجیدگی سے لے رہی ہے اور کیا ایکشن کرے گی؟ دیکھیں, ہم اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ مسلسل حافظ نعیم الرحمان صاحب خود بھی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, بھرپور احتجاج کر رہے ہیں اور اس احتجاج کو ہر لیول کے اوپر بڑھائیں گے, عوامی رابطے بڑھائیں گے اور ہم ہر فورم پہ جائیں گے. ہمیں عدالتی محاذ پہ جانا پڑا عدالتی محاذ پہ جائیں گے اور میڈیا کیمپین چلانی پڑی, عوامی ریلیز نکالنی پڑی. ہم عوام کو اس جنجال سے اس وبال سے نکال کے دم لیں گے. یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے. کراچی کو اب اس کا حق دینا پڑے گا. کراچی کو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مال مفت ہے دل بے رحم کے ساتھ اس کو لوٹے جاؤ, اب ایسا نہیں چلے گا. چلے جی, بہت شکریہ کاشف صاحب. کیا پریشانی